बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व दुर्रियातिहि अजमाइन। प्रोग्राम औराद व वज़ाइफ के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ अल क़ादिर अश-शाज़िली अल जहांगीरी आपके सामने मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में आप हज़रात रूहानी मसाइल के हवाले से कॉल करते हैं और मैं आपके सामने कुरान और सुन्नत की रोशनी में उन मसाइल के जवाबात पेश करता हूँ, उसके वज़ाइफ बयान करता हूँ। आप कॉल कीजिए, इंशाअल्लाह हम आप जवाब देंगे। तो इब्तिदा में गुफ्तगू करने के लिए मैंने इस मरतबा सोचा कि इस्तिखारे के हवाले से गुफ्तगू की जाए, क्योंकि आजकल इस्तिखारा बहुत आम हो चुका है और लोग टेलीफोन पे इस्तिखारा करते हैं, टेलीविज़न पे इस्तिखारा करते हैं, ख़तूत के ज़रिए इस्तिखारा करवाते हैं। दीवारों पर आपको चेकिंग मिल जाएगी कि लोग आपको इस्तिखारा करके दे रहे हैं। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि इस्तिखारा किसे कहते हैं। इस्तिखारा का लफ्ज़ी माना खैर तलब करना है, खैर को चाहना है, और शरीयत की इस्तिलाह में जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम दी उसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला से मशवरा करना है किसी भी काम का कि ये काम करना बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा। इसका नाम इस्तिखारा है। और इसके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा किराम को बाकायदा तालीम दी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, काना युअल्लिमुनल इस्तिखारता, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमें इस्तिखारा सिखाया करते थे, इस तरह सिखाया करते हैं जिस तरह कुरान की आयत सिखाते हैं। तो इस्तिखारे की दुआ मौजूद है और उसका तरीक़ाकार जो बुज़ुर्गान दीन ने लिखा है कि वह रात को सोने से पहले आदमी 2 रकात नफिल पढ़े और उसके बाद दुआ इस्तिखारा पढ़े, और वहाँ पर एक मुकाम होता है उस दुआ में, तो उस वहाँ पर नियत की जाती है अपने काम की, और आदमी उसमें दाहिनी करवट बावजू होकर सो जाता है तो ख्वाब में उसको कोई ना कोई अलामत नज़र आ जाती है। आसानी के लिए उलमा ने बयान फरमाया कि सफ़ेद या सब्ज़ रंग की कोई चीज़ नज़र आए तो उस काम के लिए आपको इजाज़त दी जा रही है, सुर्ख या काले रंग की नज़र आए तो गोया कि उस काम से मना किया जा रहा है। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारे साथ एक कॉलर देखते हैं कौन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। हमारे बेटे का मसला है। जी बहन फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हमारे बेटे का मसला है, पहले शादी लगाई थी हमने तो वो खुश थे, अब जो है मना कर रहे हैं। अच्छा, तो बेटे का नाम? बेटे का नाम मोहम्मद आमिर है और हमारा नाम हुस्न बानो। अच्छा जी, क्या आपने क्या बताया कि आप शादी के लिए तैयार नहीं बेटा? जी तैयार नहीं है। हाँ अब नहीं तैयार है, पहले तैयार था, अब तैयार नहीं देखिए है। मतलब क्या बात है। हमने पता करा तो कुछ पता लग रहा है, कुछ और बात है, तो आप बताइए हमें देख के। लड़की का नाम बताएं। हाँ मेरी बहन, देखिए बात ये है कि क्या बात है क्या बात नहीं है, ये सवाल करने के बजाय अगर आप पूछें कि हमें क्या करना चाहिए तो उसके लिए मैं आपको कोई वजीफ़ा बता दूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हमारा मौजू भी इस्तिखारा ही है और मैं ये बताना चाहता था कि लोग आजकल हर काम में इस्तिखारा। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीम दी है वो आइंदा मुस्तक़बिल के काम करने के लिए कोई मशवरा अल्लाह से आप करना चाहते हैं तो उसे इस्तिखारा कहा जाता है। आजकल लोग ये मुझ पे जादू है, मुझ पे जिन्नात है, मेरे कामों में रुकावट क्यों है, इन बातों को जानने को भी इस्तिखारा कहते हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में ये चीज़ें इस्तिखारा नहीं कहलाती, इनको हिसाब कहते हैं, हिसाब किताब कहते हैं। अब वो हिसाब कभी इल्म अबजद से किया जाता है, कभी इल्म जफ़र की रोशनी में किया जाता है, कभी किसी और तरीक़े से किया जाता है। तो हमारे इस प्रोग्राम में आप ये इस हिसाब किताब करवाने के बजाय हमसे वज़ाइफ तलब कीजिए जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में आए हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो आपके मसाइल हल हो जाएंगे। आप इस्तिखारा करवाएं या ना करवाएं, क्योंकि अल्लाह का नाम बहुत बड़ा है, उसके हबीब अलैहिस्सलाम की तालीमात बहुत बड़ी है। तो इस हवाले से मोहम्मद आमिर बिन हसन बानो के बारे में इनकी वालिदा को मशवरा ये है कि अगर ये बेटा आपका शादी के लिए तैयार नहीं है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये इसके लिए तैयार हो जाएंगे। और इसके लिए मैं आपको वजीफ़ा दे देता हूँ, उस वजीफ़े पे अमल कीजिए। बच्चे का तसव्वुर कर कर सूरह अलम नशराह
7 مرتبہ پڑھ کے روزانہ بعد نماز عشاء رات میں ان پہ دم کر دیجئے، تو انشاءاللہ چند دنوں میں وہ راضی ہو جائیں گے، تیار ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، جی میرا اولاد کا مسئلہ ہے، ہمارا 9 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہوئی۔ اچھا، آپ کا نام؟ میرا نام فوزیہ بی بی۔ فوزیہ بی بی۔ آپ کی والدہ کا نام؟ سندن مائی۔ اچھا، سدن مائی۔ اور آپ کے میاں کا نام؟ محمد عارف۔ محمد عارف۔ ان کی والدہ؟ رقیہ مائی۔ رقیہ بھائی۔ چلے میری بہن، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں آپ کے لیے کوئی وظیفہ۔ اولاد نہیں ہے، 9 سال ہو گئے۔ ہمارے ساتھ کالر دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی میری بہن فرمائیے۔ ہیلو جی جی میں سن رہا ہوں آپ کو۔ بابا صاحب، مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرے بچے کا اور ہمارا مسئلہ ہے۔ جی جی۔ مسئلہ نام یہ ہے، میرے بچوں کا نام ہے، بڑی بیٹی کا نام مریم ہے، بیٹے کا نام احمد، عادیہ، ختیجہ، حبیبہ۔ ٹھیک ہے جی، کیا مسئلہ کیا ہے میری بہن؟ کال شاید ڈراپ ہو گیا۔ اچھا، بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ جی ایک ہمارے ساتھ کالر دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبیر احمد کا نام ہے جی سر، کاروبار سے بہت پریشان ہوں سر۔ 2 سال کم چلتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے، پھر قرضہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ شبیر احمد۔ شبیر احمد۔ تو آپ کی والدہ کا نام؟ ایمنہ بی بی۔ ایمنہ بی بی ہے۔ تو کاروبار میں آپ کے یعنی کاروبار میں بندش آ جاتی ہے، بند ہو جاتا ہے کاروبار؟ ڈپریشن کا بہت زیادہ شکار ہوں۔ ٹھیک، چلے انشاءاللہ آپ کو بہت جواب زیادہ پریشان۔ انشاءاللہ میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، اس سے انشاءاللہ برکت ہوگی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے تو محمد عامر کا مسئلہ ہم نے بیان کیا اور ان کے لیے وظیفہ بھی ہم نے بتایا ان کے والدہ کو۔ یہ فوزیہ بی بی اور ان کے میاں محمد عارف، ان کا اولاد کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، اولاد کے لیے بہت سارے اوراد و وظائف کتابوں میں مرقوم ہے۔ ایک وظیفہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نوح میں بیان فرمایا، اور فرمایا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو کہ وہ غفار ہے۔ پھر اس نے استغفار کی فضیلت میں بتایا، 4 فضیلتیں بتائیں، جن میں سے ایک یہ کہ اللہ تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا۔ تو دونوں میاں بیوی پر لازم ہے، اگر اولاد کی طلب ہے انہیں، تو وہ یہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ اس کی روزانہ کثرت کریں، اور مستقل بنیادوں پر اس کی کثرت کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی وظائف ہے۔ اس وظائف میں جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 ہے، یہ کسی بھی میٹھی چیز پر 300 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، 313 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، اور دونوں کھارے میاں بیوی، اور 40 دن اس کو کنٹینیو رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ پھر بہن نے کوشچن کیا تھا کہ ان کے بچے ہیں مریم، محمد، ہادیہ، خدیجہ وغیرہ، تو یہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، تو ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ ان کی والدہ یہ 300 مرتبہ صبح میں یا لطیف یا اللہ یہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، ان بچوں کو پلا دیں، اور ہو سکے تو شام میں ہی پلا دیں، تو انشاءاللہ وہ دلچسپی لینے لگیں گے۔ اور اب ہمارے ساتھ ایک اور کالر دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، میرا نام شیلا حسین ہے اور میری امی کا نام آسیہ خاتون ہے۔ جی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ اپنے ہسبینڈ سے لڑائی کرتی ہوں، مطلب لگتا ہے کہ مجھے میری غلطی زیادہ ہوتی ہے، تو کچھ ایسا ہو کہ مطلب میں ٹھیک مطلب میں اچھا بیہیو کروں، اور میری صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ ٹھیک انشاءاللہ تعالیٰ میں میری بہن آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مبشر ہے۔ مبشر۔ والدہ کا نام؟ نذیرہ۔ مبشر بن نذیرہ۔ جی بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ میری دکان تھوڑی چلتی ہے۔ دکان تھوڑی چلتی ہے، چلے دکان تھوڑی چلتی ہے، انشاءاللہ میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے گا۔ دیکھیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مسائل کے حل بیان کروں گا، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون؟ فرمائیے۔ ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी हाँ, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, हमारा 6 साल हो गया, हमारा गैस का मसला है, मेरे का मसला है, बहुत यानी हमारा ज़िंदगी बहुत यानी तकलीफ है मेरे को। हम अभी दुबई में परदेश में हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम खालिद। चलो, वालिदा का नाम? नसरीन बीबी। चलो, मैं इंशाल्लाह अभी इसका वजीफ़ा बताता हूँ, आप प्रोग्राम देखते रहिएगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। खालिद बिन नसरीन है, हमारे साथ कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। जी बहन फरमाइए। हेलो। हाँ, आवाज़ उनकी कट रही है, इनसे बात नहीं हो पा रही है, तो हम जवाबात देते हैं। शब्बीर वल्द आयमना ने भी ये बताया कि उनके कारोबार में रुकावट आ जाती है, चलता है फिर रुक जाता है, पैसों का प्रॉब्लम रहता है। इसी तरह हमारे भाई मुबश्शिर बिन नज़ीरा ने यही शिकायत की कि उनकी दुकान थोड़ी चलती है, तो ये रिस्क के हवाले से इनको तंगी का मसला है। तो इन दोनों हजरात के लिए मेरा मशवरा ये है कि सूरह नसर, बहुत छोटी सूरत है, इज़ा जा नसरुल्लाह, ये इसको अपना वजीफ़ा बनाएं और फ़जर में 21 मरतबा, फ़जर की नमाज़ के बाद, ज़ोहर की नमाज़ के बाद 22 मरतबा, असर के बाद 23 मरतबा, मगरिब के बाद 24 मरतबा और ईशा के बाद 25 मरतबा ये अपनी मुस्तकिल आदत बना ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो जो आयत में अल्फाज आए हैं कि वरायत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत रिस्क अता फ़रमाएगा। उसके अलावा रिस्क की और तमाम तंगियों को दूर करने के लिए बाज़ औक़ात ये तंगी जो है किसी तावीज़ात के ज़रिए अमल की वजह से भी पैदा कर दी जाती है, तो सूरह फ़लक की कसरत करें, 70 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। इमाम शाज़िली फरमाते हैं रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो सूरह फ़लक की कसरत करता है अल्लाह ताला उस पर रिस्क ऐसे बरसाता है जिस तरह के आसमान से बारिश बरसती है। हमारे पास दीगर कॉलर्स के सवालात हैं, इंशाअल्लाह उनके जवाब देंगे एक ब्रेक के बाद। इंतज़ार कीजिएगा, कहीं ना जाइएगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फ़े में हमारे साथ कॉलर थे, वो इंतज़ार कर रहे थे, देखते हैं कौन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब राशिद बात कर वाकैंट। राशिद वाकैंट से। वालिदा का नाम? हमीदा खातून। हमीदा खातून। जी फरमाइए भाई, क्या मसला है? औलाद के लिए मसला है। औलाद का मसला है, चलें इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आपको इसका वजीफ़ा बयान करते हैं। जज़ाकमुल्लाह खैर, जज़ाकमुल्लाह खैर। एक और कॉलर है, देखते हैं कौन हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बेटी का नाम बता रही हूँ, दानिया मंजूर। दानिया मंजूर। वालिदा का नाम? वालिदा का नाम आतिया नसीम। हादिया नसीम। अतिया 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 नसीम, ठीक है जी। क्या? जज़ाकल्लाह खैर मुफ्ती साहब, खुश रखे आपको। मेरी बहन, क्या प्रॉब्लम क्या है? जी इनको है ना 6-7 महीने से है ना, मतलब एक बेटा भी है इनको, शादी 3 साल हुए शादी को, 2 साल का बेटा है माशाल्लाह से। 6 महीने से इनके बाल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत प्यारे बाल थे। अच्छा अच्छा। और पता नहीं क्या है, अल्लाह का अल्लाह आलम, अल्लाह खैर करे बस। तो मैं पूछना चाह रही थी आपसे। चलें, अल्लाह तबारक व तआला, मैं इसके लिए वजीफ़ा बताता हूँ कि बालों के गिरने के लिए अल्लाह तबारक व तआला चाहा तो इंशाअल्लाह सही रहेंगे। तो वैसे भी मैंने वजाहत की कि इस हवाले से कि क्या है क्या नहीं है, ये तो गलियों में दीवारों पे फ़ोन नंबर लगे हुए हैं। तो बहरहाल इस्तिखारे के हवाले से अगर कोई किसी काम का इस्तिखारा कराना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है, उस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ख़त लिख सकते हैं हमें, तो ख़त लिख के हमसे ये मालूम कर सकते हैं। प्रोग्राम में बहरहाल इंशाल्लाह मैं आपको वजीफ़े बताऊँगा। हमारे पास कॉलर थी शहला हुसैन बिनते आसिया खातून। उन्होंने कहा था कि
मियाँ से उनका झगड़ा रहता है और समझती हैं कि उन्हें तेश आ जाता है। अपने तेश को दूर करने के लिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत तैयबा है। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 134 है। ये आयत नंबर 134 इसी नीयत से कि अल्लाह तबारक व तआला ग़ज़ब को कंट्रोल कर दे, गुस्से पे कंट्रोल आ जाए, तो उसके लिए रोज़ाना कम से कम 40 मरतबा पढ़ें और पानी पे दम करके पी लिया करें। उसके अलावा नबी अलैहिस्सलाम पर कम से कम आदत बनाएं कि दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि 313 दफ़ा पढ़ा जाए तो बहुत अच्छी बात है। इंशाअल्लाह गुस्सा कंट्रोल में आ जाएगा। इसी तरह हमसे कॉल आई हमारे पास खालिद बिन नसरीन का मसला कि उनके मैदे का मसला, मैदा कमज़ोर है। तो देखें, मैदा अगर कमज़ोर है तो खाने से पहले, जब भी खाना खाना शुरू करें तो उससे पहले 3 दफ़ा या कम से कम 1 मरतबा सूरह क़दर पढ़कर आधे गिलास पानी पे पी लिया करें। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये सूरत बहुत मशहूर सूरत है। और जब खाना खा चुके हैं तो नमक की चुटकी लेकर उस पर सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 105 3 मरतबा या 7 मरतबा पढ़कर दम कर लें और वो नमक खा लें। तो इंशाअल्लाह तबारक तीनों टाइम इस तरह से करें तो इंशाअल्लाह ताला थोड़े अरसे में उनको मैदे का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। फिर राशिद बिन हमीदा ने कहा कि उनके औलाद का मसला है। तो औलाद के मसले के हवाले से मैंने शुरू में भी कुछ वज़ाइफ बताए थे। एक वजीफ़ा मैं और अर्ज़ कर देता हूँ कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा, वो हिकायत की हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के कौल की, रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। इस आयत तैयबा के बारे में बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर रोज़ाना 3000 मरतबा पढ़ा जाए और पानी पे दम करके दोनों मियाँ बीवी इसको इस्तेमाल करें तो अल्लाह तबारक व तआला उनको औलाद अता फ़रमाता है। इसकी मुद्दत 40 दिन है। 40 दिन कम से कम कंटिन्यू उसको रखें। यह अभी मैंने बताया था कि सूरह माइदा की आयत नंबर 17 है, उसको 313 दफ़ा पढ़ के किसी भी मीठी चीज़ पे दम करके इस्तेमाल करें। इसको भी कम से कम 40 दिन करें तो अल्लाह तबारक व तआला इसमें करम फरमाता है। इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। हमारे साथ कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम अलैकुम मुफ्ती। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, फरमाइए। मुफ्ती साहब, इफ्तिखार वाला जिस सकीना का बारे में बताना था, उसको अजीब सी कुछ अरसे से अजीब सी कमजोरी महसूस होती है। चलते चलते इसके पैरों में इतनी कमजोरी आ जाती है कि कहते हैं मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं उड़ रहा हूँ हवा में। और बैठ जाता है। तो घर में फोन करके किसी को बुला के लेने के लिए बताते हैं। डॉक्टर ने जितनी भी उसका वो किया है, वो टेस्ट सारे क्लियर आ रहे हैं। एक ये मसला है और एक मेरी अपनी मसला है। जमीला, मेरे वालदा का नाम तैयबा है। मेरे बच्चे में पत्थर है। जी 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 मेरे बहन, आपका क्या प्रॉब्लम है? आपने क्या नाम बताया था? मेरा नाम जमीला है और वालिदा का नाम तैयबा। तैयबा, तो आपका क्या प्रॉब्लम क्या है? मेरी पित्ते में गाल ब्लडर में पत्थर है। अच्छा, पित्ते में पत्थर। इंशाल्लाह मैं मेरी बहन अभी वजीफ़ा बताता हूँ। इंशाल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो पत्थर निकल जाएगी इंशाल्लाह तबारक व तआला। हमारे साथ एक और कॉलर देखते हैं कौन है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। फरमाइए। बात कर रहा हूँ। अम्मी का नाम जो है आमना अब्दुल अजीज़ है। अब्दुल रज़ाक, आमना बिन आमिना अब्दुल अजीज़। जी भाई, क्या मसला है? मेरे घर में मेरी वाइफ के साथ जो है वो अक्सर जो है वो अनबन रहती है ना। अच्छा, बीवी से अनबन रहती है। चलें इंशाल्लाह ताला मैं आपको जवाब देता हूँ क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। तो जी, हमारे साथ ये क्वेश्चन किया गया दानिया मंजूर बिनते अतिया नसीम ने कि उनके सर के बाल गिर रहे हैं। तो इस हवाले से ये सूरह फातिहा को बिस्मिल्लाह मिलाकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 41 मरतबा इस तरह से पढ़ें और पानी पे दम कर लें और वो पानी पी लें इस नियत से कि अल्लाह तबारक व तआला इनके बालों को गिरने से रोके और उसकी ग्रोथ हो। और बल्कि तेल पे दम करके वो तेल भी अपने सर पे लगा सकती हैं। ये चंद दिन कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये बालों के गिरने का मसला उनका सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह इफ्तिखार अहमद बिन सकीना के बारे में पूछा गया कि उनकी कमज़ोरी है सेहत में और बहुत अपने आप को हल्का फ़ील करते हैं।
تو ایک تو یہ ہے کہ دن بھر میں جب بھی ان کو موقع ملے 116 مرتبہ یا قویوں کا ورد کریں یا پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ پھر دوسرا ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ان کے معاملے کو میں نے دیکھا ہے تو سورہ جن کو عشاء کے بعد 7 مرتبہ پڑھا جائے، خود پڑھیں یا کوئی بھی گھر میں پڑھ دے اور پانی پہ دم کر کے ان کو دے دیں، اور اس سورہ جن کے وظیفے کو 21 ڈیز کنٹینیو رکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بیماری ہوگی یا اور کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ سب صحیح درست ہو جائے گا۔ خود جمیلہ بنت طیبہ نے اپنا پرابلم بیان کیا کہ ان کے پتھے میں پتھری ہے۔ تو دیکھیے پتھری خواہ پتھے میں ہو، پتھری خواہ گردے میں ہو، یہ درمیانی راستے میں ہو، اس کے لیے بہترین وظیفہ میں عرض کیے دیتا ہوں سورہ علم نشرح۔ اس سورہ مبارکہ کوئی بھی نمازی آدمی کالی سیاہی سے کسی پیپر پہ لکھ کر پانی میں ڈال دے، اس کو دھو لے، پانی میں گھول لے اور اس کے بعد وہ پانی اس کو پلا دے۔ دن میں 2 دفعہ کر لیں یہ کام، چند دن کریں گے تو انشاءاللہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر وہ پتھے میں ہوگی تو پتے سے نکل جائے گی، گردے میں ہوگی تو گردے سے نکل جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 آئی تھنک، تو وہ آیت نمبر 174 کو اگر انسان 40 مرتبہ پڑھ کے دم کرے اور وہ پانی کو استعمال کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ آیت نمبر 74 ہے، 174 نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی پتھری نکل جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ کالر دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرے شوہر کو بہت غصہ آتا ہے، تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی ان کو غصہ کس وجہ سے آتا ہے، اور ان کا نام شیر محمد ظفر ہے۔ والدہ کا نام؟ جنت بی بی۔ اچھا دیکھیں ان کی والدہ کا نام نا؟ جی ہاں، تو شیر محمد ظفر بن جنت بی بی۔ لیکن میری بہن آپ نے بڑا عجیب سوال کیا کہ کیوں آتا غصہ۔ یہ سوال کرنے کے بجائے اگر یوں سوال کیا جائے کہ اس غصے کا کوئی علاج ہو تو وہ بہت اچھا ہے، اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ اور کیوں آتا ہے اگر میں بتا دوں گا کیوں آتا ہے تو کیا اس کا علاج پھر کیا ہوگا، پھر آپ سوال کریں گے علاج کیا ہے، تو بہتر ہمارے تمام کالر سے ہیں کہ وہ وجہ جاننے کے بجائے اس کا علاج جانیں۔ تو بہرحال شیر محمد بن جنت بی بی کا مسئلہ، ان کے لیے غصے کے لیے ابھی میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 بیان کی۔ یہ کم از کم 11 دفعہ یا 40 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو ڈیلی پلا دیا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی، یا خود وہ اس کا ورد کریں تو ان کا غصہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ ہمارے ساتھ کالر دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں اپنی بیٹی کے لیے اس سلسلے میں کال کری ہے آپ کو۔ جی میری بہن فرمائیے۔ جی صاحب، میری بیٹی کا نام عبیرہ ہے، عین سے۔ عبیرہ جی عبیرہ، اور میرا نام نصرت ہے، میں اس کی والدہ ہوں۔ جی فرمائیے کیا مسئلہ؟ اچھا سر، میری بیٹی ماشاءاللہ پورے 23 سال کی ہو چکی ہے اور جنوری میں 24 سال کی ہو جائے گی، مطلب 1993 میں پیدا ہوئی تھی 4 جنوری کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کی شادی کا کچھ مسئلہ ہے، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جہاں بھی ہم بات کرتے ہیں ہو نہیں پا رہی ہے، مجھے یہ کرنا ہے کہ پتہ کرنا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے یا کیا ہے اور کب تک ہو جائے گی۔ اچھا میرے بہن، چلے میں بتاتا ہوں آپ کو، عرض کرتا ہوں۔ ہاں تو کب تک ہو جائے گی؟ چلیں ہمارے ساتھ کالر دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان کا نام قاسم احمد ہے، ماں کا نام تسلیم کوثر ہے۔ کیا نام بتایا؟ نہ کوئی کام جاب نہیں ملتی، نہ اس کی شادی کے لیے کوئی رشتہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کا بتاتا ہوں، نہ شادی کا مسئلہ ہے اور جاب بھی نہیں ملتی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ دیکھیں ہم سے کوشچن کیا تھا عبد الرزاق بن آمینہ نے، ان سے کہا، انہوں نے کہا تھا کہ بیوی سے ان کی ان بن رہتی ہے، تو بیوی سے ان بن رہتی ہے تو دونوں کے دونوں ایک کام کریں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے، اس آیت کو 11 مرتبہ کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کریں پڑھ کر اور دونوں آپس میں کھا لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کے دلوں کو ملا دے گا اور محبت پیدا فرما دے گا۔ قرآن مجید کی آیتوں میں بڑے اسرار ہیں۔ پھر عبیرہ بنت نصرت کے حوالے سے پوچھا کہ بچی کے رشتے میں رکاوٹ ہے اور کب تک ان کا رشتہ ہو جائے گا۔ تو آج میں نے گفتگو شروع کی تھی استخارے پہ۔ استخارے پر صرف اتنا ہوتا ہے کہ مشورہ کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر رہے گا نہیں رہے گا، یہ کام ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، یہ غیب کی بات ہے اور یہ بات بتانا بھی جائز نہیں ہے اور معلوم کرنا بھی جائز نہیں ہے،
یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ کیا ہے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور حبیب علیہ السلام کی نظر کرم سے اولیاء امت جانتے ہیں۔ میرا رشتے میں رکاوٹ کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے، اسی طرح قاسم کے بارے میں پوچھا گیا، ان کی رشتے میں رکاوٹ ہے، جاب میں رکاوٹ ہے، دونوں کے لیے میں ایک وظیفہ بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں، یا حق یا ممیتو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام ہیں۔ روزانہ 1000 مرتبہ ورد کریں اور اول آخر درود پڑھ لیں، یا ایسا نہیں تو دن بھر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کو پڑھ کے تعداد پوری کی جا سکتی ہے، یا ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور اسی طرح سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 عشاء کی نماز کے بعد روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ ان کے کام ہو جائیں گے۔ اب بریک کا وقت ہوا، آپ انتظار کیجئے، انشاءاللہ ہم جلد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اوراد و وظائف اپنے میزبان ابو بکر صدیق القادری ارشاد علی کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ کالر ہے، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سر میری نا ڈیلر کی دکان ہے۔ کس چیز کی؟ سناروں کی دکان ہے سر، کاروبار کے لیے کوئی چیز آپ کوئی بتا دیں ہمیں۔ اچھا، کاروبار میں برکت کے لیے؟ ہاں، برکت کے لیے، کاروبار کے برکت کے لیے۔ عامر سہیل ہے میرا نام۔ چلیں انشاءاللہ تعالی عامر سہیل، اور کاروبار میں برکت کے لیے۔ چلیں انشاءاللہ میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولوی صاحب، میرا نام بی بی عائشہ ہے اور میری والدہ کا نام غلام سکینہ ہے۔ تو بھائی میں کافی ٹائم سے نا تکلیف میں ہوں، تو کوئی چیز مجھ پہ مسلط ہے جو بس دن رات مجھے مطلب تکلیف دیتی ہے نا، تو بس وہ میں ہر طرف سے پتہ بھی کروایا ہے۔ الحمدللہ میں بہت زیادہ پڑھتی بھی ہوں، قرآن پاک اور سب کچھ کرتی ہوں، اور پتہ بھی کروایا، کہتے ہیں جادو ہے، تو مثلا توڑ وغیرہ بھی کروایا، سب کچھ کروایا، لیکن مجھے آرام نہیں آ رہا نہ صحیح۔ تو آپ دعا بھی کریں۔ نہیں انشاءاللہ میرے میں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیں، میں اس کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں۔ جیسا بھی جادو ہوگا، کوئی مسلط کرایا ہوا ہے یا خود بخود ہو گیا، لیکن انشاءاللہ وہ سب کا سب کلیئر ہو جائے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن فرمائیے۔ جی میری بہن کی شادی کا مسئلہ ہے۔ جی نام ان کا؟ رقیہ۔ رقیہ، والدہ کا نام؟ خورشید بی بی۔ خورشید بی بی۔ تو شادی کا رشتہ نہیں ہو رہا؟ ہاں جی۔ چلیں میں انشاءاللہ وظیفہ بتاتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی فرمائیے۔ مجھے اپنی امی کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ جی نام ان کا؟ ان کا نام ہے زمرد۔ زمرد۔ اور ان کی والدہ کا نام گوہر۔ گوہر ہے۔ ہاں، یہ پوچھنا تھا کہ وہ اکثر مطلب طبیعت ان کی صحیح ہو رہی ہے، اچانک کے سر میں چکر وغیرہ بہت آنے لگتے ہیں، ایک ہی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ کسی قسم کا کوئی جادو یا بندش تو نہیں ہے ان کے اوپر؟ غصہ ہی اچانک کرنے لگتی ہیں، سب سے اچھی خاصی بیٹھی ہوتی ہیں، پھر مطلب ایک ہی اچانک ایسا ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بتائے گا۔ اور ایک مجھے یہ پوچھنا تھا، آپ نے یہ وظیفہ ایک بتایا تھا یہ سورہ بقرہ میں، ہر جائز اس کے لیے ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں، فصیح یکفیکا۔ جی ہاں بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں میرے بہن۔ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ بھی میں آپ کی والدہ کے حوالے سے جواب دوں گا۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان میرا نام محمد اجمل ہے۔ جی جی۔ والدہ کا نام حفیظہ بی بی۔ حفیظہ بی بی۔ بھائی کیا مسئلہ ہے فرمائیے۔ جی مجھے کاروبار کے لیے کوئی وظیفہ پوچھنا تھا۔ میں امپورٹڈ سامان کی جو نا وہ میرا شاپ ہے، تو کاروبار میں بہت سختی ہے، کوئی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے نا، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ برائے مہربانی بتا دیجیے۔ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں وظیفہ اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بھائی میرے ہسبینڈ پر قرضہ ہے، اچھا ان کا نام کیا ہے میری بہن؟ تو کوئی وظیفہ بتا دیں۔ چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ ہاں ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی السلام علیکم. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میرے بھائی کا مسئلہ ہے. جی فرمائیے. جی میرے بھائی کا نام آفتاب عالم ہے اور میری والدہ کا نام بختی بیگم ہے. آفتاب عالم, والدہ کا نام؟ اور بختی بیگم. اچھا جی جی. جی وہ گاؤں گئے تھے, جب سے گاؤں سے آئے تو جب گھر میں ہوتے تو ان کو غصہ ہوتا ہے, چڑچڑاپن ہوتا ہے, میری بھابھی سے بھی لڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب گھر سے باہر جاتا ہوں تو طبیعت ٹھیک ہوتی ہے, لیکن گھر میں ہوتا ہوں تو مجھے غصہ آتا ہے اور دل نہیں لگتا. کسی نے ان سے کہا کہ ان پہ شاید کچھ اثرات ہیں. اچھا اچھا, کوئی اثرات یہ وغیرہ معلوم بتائیں. کرنا تھا. جی میں انشاءاللہ اس کا وظیفہ بتاتا ہوں. چلیں میں انشاءاللہ آپ کو جوابات دیتا ہوں. ہمارے پاس کافی کالر جمع ہو گئے. تو عامر بھائی نے, ان کی جیولر کی دکان ہے, تو انہوں نے پوچھا تھا کہ کاروبار میں برکت کے لیے کچھ بتائیے. تو دیکھیں کاروبار میں برکت کے لیے بہت سارے وظائف ہیں, جن میں سے استغفر اللہ وہ وظیفہ جو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں عطا فرمایا, تو اسے استغفر اللہ پڑھ لیں یا استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ کم سے کم 100 دفعہ تو روزانہ پڑھیں. اس کے علاوہ کاروبار میں یا رزق میں یا مال میں برکت کا ایک بڑا زبردست وظیفہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ صدقہ کریں, غریبوں کی مدد کریں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات بیان فرمائی, اور اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہیں جیسا کہ ایک دانہ جو اگاتے ہیں زمین میں, اور اس دانے سے پھر 7 بالیاں اگاتی ہیں, اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں, تو 700 گنا اضافہ ہو جاتا ہے. تو جتنے بھائیوں نے مجھ سے کاروبار کا مسئلہ پوچھا ہے, جو نہیں پوچھ سکیں, ایک بہترین وظیفہ یہ بھی ہے کہ صدقے کی کثرت کریں, اپنے عزیز و اقربا میں صدقہ کریں, اور غریبوں کو صدقہ کریں تو مال میں اضافہ ہوگا. دوسرا ہے کہ استغفار کی کثرت کریں. تیسرا یہ کہ گھر پہ داخل ہوتے وقت قل هو اللہ شریف کی کثرت کریں, یا کم سے کم 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیں, اس سے کاروبار میں برکت ہوگی. بی بی عائشہ نے کوشچن کیا تھا کہ کوئی چیز انہیں تکلیف دیتی ہے, تو ان کے ساتھ پرابلم ہے, اللہ تعالیٰ ان کے پرابلم کو دور فرمائے. بہن کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ سورہ جن کو عشاء کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں یا کسی سے پڑھوا لیں. خود پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے, اور ایسے دنوں میں شروع کریں کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ 21 ڈیز پڑھ سکیں, یا جن دنوں میں خود نہ پڑھ سکیں تو کسی اور سے پڑھوا لیں. 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پی لیں, اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ 21 دن کو کنٹینیو رکھیں گے. جو چیز بھی ان پہ مسلط کی گئی ہے وہ چیز بھی ان کو چھوڑ دے گی. اس کے علاوہ یا حق یا ممیتو کی کثرت کریں, اس سے بھی باطل مٹ جاتا ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ بنگلہ دیش سے کالر ہے, تو دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں بنگلہ دیش سے کہہ رہا ہوں. جی بھائی. میرا نام مشتاق احمد ہے. کیا بتایا؟ مشتاق احمد. اور میری خالی اس کا نام فیروزہ خاتون ہے. جی. اور ان کی والدہ کا نام زہرا ہے. زہرا ہے. زہرا, وہ شادی کا نسبت آتا ہے جہاں سے بھی وہ کٹ جاتا ہے, کافی روز سے ہم لوگ پریشان ہے. ذرا دیکھتے مسئلہ کیا ہے اور کیا عمل کرنے سے بہتر ہوتا. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ میں ذکر کرتا ہوں, ابھی بیان کرتا ہوں, اس کا میں جواب دیتا ہوں. چلیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, پہلے ان کو ہم جو سن لیتے ہیں, اس کے بعد سب کے جوابات انشاءاللہ پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مفتی صاحب. جی بہن فرمائیے. جی مفتی صاحب, میری بیٹی کا مسئلہ تھا, اسے بچپن سے الرجی ہے, ابھی وہ 10 سال کی ہے. جی جی. تو یہ الرجی جو ہے وہ کھانسی کی شکل میں ہے. جی جی. ایک تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ خوبصورتی عطا فرمائی ہے. جی جی. تو یہاں پہ میں دم کرواتی ہوں تو سب مجھے کہتے ہیں کہ اس کو نظر لگی ہے. جی جی. تو اس طرح کی الرجی ہے کہ بچی کو نہ تو اس کی رات کی نیندیں ہیں, نہ صبح کو آرام مجھے آتا ہے. بچی کا نام؟ بچی کا نام کیانا. شاہانہ. کیانا. اچھا کیانا. جی. اور والدہ کا نام؟ والدہ کا نام سپوجمئی. اچھا جی. تیرا میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا علاج بھی بتاتا ہوں میں. دیکھیں رقیہ بنت خورشید بی بی کو کبھی رشتے کا مسئلہ تھا, تو رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے, تو ان کے لیے یہ ہے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 کو بعد نماز عشاء 41 ٹائمز پڑھیں, اور مستقل پڑھتے رہیں جب تک کہ رشتہ نہ ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ یا حق یا ممیتو یہ بھی 7 پڑھتے رہیں 1000 مرتبہ.
اور اگر خدا نخواستہ کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کے لیے سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82 یہ روزانہ 40 مرتبہ پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے پی لیں، تو اگر روحانی طور پہ کوئی رکاوٹ ڈالی گئی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر رشتہ بھی عطا فرما دے گا۔ پھر زمرد بنت گوہر نے بتایا کہ اکثر سر میں چکر آتے ہیں اور کاروبار میں بندش ہے، کوئی جادو کا بھی کہتا ہے، اس قسم کے معاملات ہیں، تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ ان تمام معاملات کو کلیئر کرنے کے لیے سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82 روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ ہو سکے تو سورہ جن کا وظیفہ یعنی عشاء کے بعد 7 مرتبہ پڑھی جائے اور پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لیا جائے اور 21 ڈیز اس کو کنٹینیو رکھا جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سر میں چکر آنا، یہ دیگر جتنی کمزوریاں ہیں یعنی بلڈ ریلیٹڈ جتنی بیماریاں ہوتی ہیں یا جنات سے متعلق جتنی بیماریاں ہوتی ہیں، جادو سے متعلق جتنی بیماریاں ہوتی ہیں، سورہ جن کی برکت سے سب ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر محمد اجمل صاحب نے کہا کہ کاروبار میں سخت حالات ہیں، تو دیکھیے حالات کیسے سخت کیوں نہ ہو، اگر بندہ اپنے رب کو یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات آزمائش کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اپنی عادت بنا لیں، اور کیا خوب ہو کہ صبح بھی یہ 450 مرتبہ پڑھ لیں، شام میں یہ 450 مرتبہ پڑھ لیں، تو تمام حالات کی سختی ختم ہو کے نرمی میں تبدیل ہو جائے گی اور کاروبار بھی بہتر چلے گا۔ ایک صاحبہ نے پوچھا تھا کہ ان کی میاں پہ قرضہ ہے تو قرضے کی ادائیگی کے لیے کیا کیا جائے۔ دیکھیں اس کے کافی وظیفے ہیں، لیکن ایک آسان سا وظیفہ یہ ہے کہ پروگرام بعد میں بھی ریپیٹ ہوگا ہمارا 1 بجے، تو اس وقت اس کو یا ابھی ریکارڈ کر لیں، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن حمزات الشیاطین ان یحضرون، یہ حدیث مبارکہ، یہ دعا جو ہے 10 مرتبہ صبح 10 دفعہ شام کو، اگر پہاڑوں کے مافک بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس قرضے کو انشاءاللہ دور فرما دے گا۔ آفتاب عالم کے بارے میں آیا کہ ان کے ساتھ بتاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اثرات ہیں، تو دیکھیں سورہ فلق اور سورہ والناس 70 مرتبہ پانی پہ پڑھ کے روزانہ ان کو دم کر کے پلایا جائے، خود پڑھ لیں، انشاءاللہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ دور ہو جائیں گے، غصہ بھی کنٹرول میں آ جائے گا۔ اور اسی طرح مشتاق احمد نے پوچھا تھا رشتے کا مسئلے کے حوالے سے کہ رشتے میں پرابلم ہے، تو اس کے لیے وہی یا حق و یا موت 1000 مرتبہ روزانہ، اور سورہ یونس کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھی جائیں۔ اس کے علاوہ سلام قولا من رب الرحیم یہ بھی روزانہ 500 دفعہ پڑھا جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر یہ بچی کے بارے میں پوچھا تھا کہ اس کو الرجی ہے بچی کو، اور وہ کھانسی کی شکل میں الرجی نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو نظر لگی ہے، تو دیکھیں نظر کے لیے سب سے بہترین آیت طیبہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ اول تو یہ کہ 7 مرچیں لے لیں، لال سوکھی ہوئی مرچیں، اور یہ آیتیں 7 مرتبہ پڑھ کے سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ان مرچوں پہ دم کریں، اور دم کرنے کا کسی کاغذ میں لپیٹ کے وہ مرچیں بچی کے سر پہ سے گھمائیں اور اس کے بعد آگ میں جلا دیں۔ اس کے بعد پھر مستقل طور پہ ایک وظیفہ بنا لیں کہ روزانہ 40 مرتبہ یہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے بچی پہ دم کیا جائے یا اس کو پانی پلا دیا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 40 دن نہیں گزریں گے، بچی کی ساری تکلیف دور ہو جائے گی۔ یہ اب تک جو کالر تھے ہمارے پاس، ہم نے ان کے جوابات دیے، ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ گفتگو ہماری استخارے سے متعلق تھی۔ بہرحال استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں کوئی کام کرنا، اللہ سے مشورہ کرنا، یہ پوچھنا مجھ پہ جادو تو نہیں ہے، مجھ پہ جنات تو نہیں ہے، یہ استخارہ نہیں ہے، اس کو استخارہ نہ کہا جائے بلکہ اس کو حساب و کتاب کہا جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے پیر کو پھر رات کو 9 بجے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس پروگرام کو دوبارہ دیکھنے کے لیے کل 1 بجے آپ ریپیٹ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔